السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت تاک حصار کے خفیہ راستے میں 2 قائد سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں منگول دروازے سے انہیں نوکدار آلے دے مارتے ہیں اور زنجیر کے ذریعے دروازہ اکھاڑ دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہوئے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کسی کے آنے کی آواز سن کر التوگا سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف چھپ جاتا ہے۔ اپنے سپاہیوں کو زمین پہ پڑا ہوا دیکھ کر وہاں آنے والے قائد سپاہی دروازے کو کھول کر آگے بڑھتے ہیں، مگر وہ بھی اپنے ساتھیوں کی طرح شہید ہو جاتے ہیں۔ التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے، نوکروں کا حصار کے پتھروں کو ترکوں کے خون سے پانی دو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ جو بھی سپاہی ان کے راستے میں آتا ہے وہ اسے مارتے ہی چلے جاتے ہیں۔ مرکزی کمرے میں اورحان بران سے کہتا ہے، چنگیز خان نے دشمن کے سامنے اپنی چال کو ظاہر کرنے سے پہلے اپنے تاجروں کو اپنا جاسوس بنا کر دشمن کے پاس بھیجا تو بران کہتا ہے، یہ چنگیز کا سلسلہ نسب ہے میرے شہزادے، ہمیشہ ایک جیسا تاجر غدار، سرحدوں پہ وہ آزادانہ طور پہ گھوم پھر رہے ہیں۔ اورحان کہتا ہے، ہماری احتیاطی تدابیر کے بارے میں پہلے ہی جان چکے ہوں گے، وہ یقیناً ہماری کمزوری تلاش کریں گے۔ ان کے جاسوس اس لیے میں ہولوفرا بھاگتی آتی ہے اور کہتی ہے، منگول قلعے میں گھس آئے ہیں۔ بران پوچھتا ہے، کیسے اور کہاں سے؟ تو اورحان کہتا ہے، وہ سرنگوں سے آئے ہوں گے۔ ان کے جاسوس نے اپنا فریضہ مکمل کر دیا۔ پھر تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتا ہے، کرج حصار ان کی قبریں بنے گا، سپاہیوں جنوب کی طرف حرکت کرو۔ یہ سنتے ساتھ سپاہی چلے جاتے ہیں اور اورحان مزید کہتا ہے، ہم ان کا راستہ روکیں گے اور انہیں قلعے کے اندر پھنسائیں گے۔ ہولوفرا تم یہیں رکو۔ مگر ہولوفرا کہتی ہے، نہیں، اگر اس مشکل وقت میں میری تلوار تمہارا ساتھ نہیں دے گی تو کب دے گی اورحان؟ یہ سنتے ساتھ اورحان اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ قلعے کی راہداری میں التوگا اور سپاہیوں کو ٹکراؤ جاری ہوتا ہے، اس لیے میں اورحان وہاں پہنچتا ہے۔ التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے، نوکروں منگولوں کی طاقت ترکوں کو دکھا دو، ان کے دلوں میں خوف کے شعلے بلند کرو۔ اورحان کہتا ہے، ترک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے پناہ مانگتے ہیں۔ کرج حصار تم اور تمہارے کتوں کی قبر بنے گا۔ تو التوگا کہتا ہے، تم ضرور اورحان ہوگے، میں تمہارے گلے میں پٹا ڈالوں گا۔ اورحان کہتا ہے، وہ پٹا تمہاری پھانسی کی رسی ہوگی۔ التوگا کہتا ہے، کیا اس غدار جیرکتائی نے تمہیں منگولوں کی طاقت اور ساکھ کے بارے میں نہیں بتایا؟ ہاں؟ بران پوچھتا ہے، تم جیرکتائی کے بارے میں کیسے جانتے ہو کتے؟ التوگا کہتا ہے، یہ تلوار جو تم دیکھ رہے ہو یہ اس نے بنائی تھی۔ اورحان پوچھتا ہے، کون ہو تم؟ تو التوگا کہتا ہے، جیرکتائی کا ابدی دشمن، اس کا اپنا بھائی۔ یہ سنتے ساتھ بران کہتا ہے، التوگا؟ تو التوگا کہتا ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو بہادر لڑکی، تمہارے دروازے پر بھونکنے والے کتے سے لے کر حرکت کرنے کی جرت کرنے والے تک میں ان سب کو اپنی تلوار سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اورحان پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اورحان بران کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ ہولوفرا بھی اورحان کا بھرپور ساتھ دیتی ہے۔ اس لیے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے، جنوبی اطراف گھیر لیا گیا ہے میرے شہزادے۔ تو اورحان کہتا ہے، میری تلوار جب تک گر نہیں جاتی کرج حصار کو کچھ نہیں ہوگا، سپاہیوں قلعے کی طرف حرکت کرو۔ یہ کہتے ساتھ وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور التوگا اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب لوگان سے کہتے ہیں، ہم نے ان سرزمینوں کے لیے بہت سے دکھ اٹھائے اور بہت سی قربانیاں دی، اور اگر کوئی ان پہ نظریں جمائے گا تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب پانی ڈال کر پینے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگان کہتا ہے، تمہارے چہرے پر تمہاری قسمت لکھی ہے عثمان، ایک دن ہر کوئی قیمت ادا کرے گا۔ تم نے ہماری اچھی میزبانی کی، ہم بھی تمہاری اچھی میزبانی کرنا چاہیں گے۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں، تم ہماری میزبانی کہاں کرو گے؟ کیا تمہارا خیمہ قریب ہے؟ تو لوگان کہتا ہے، نہیں، ہم یہاں آس پاس بھی نہیں ہیں ابھی کے لیے، لیکن وہ دن دور نہیں عثمان۔ اس لیے میں اس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے، کماندار لوگان، وہ خبر آ گئی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ساتھ لوگان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہماری ملاقات یہیں پہ ختم ہوتی ہے عثمان، میں نے جو کہا اس پہ اچھے سے غور کرو، ہم پھر ملیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے الفاظ مت بھولنا، میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو میں کہتا ہوں، جیرکتائی انہیں ساتھ لے جاؤ۔ یہ سن کر جیرکتائی ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ پھر عثمان صاحب شامل سے کہتے ہیں، البائی کو بلاؤ۔ ادھر بیگم اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میں البائی وہاں آتا ہے اور پانی بیگم کو دیتے ہوئے کہتا ہے، میں کنویں پر گیا تھا اور میں پانی لایا ہوں، طوفان کی وجہ سے پانی گندا ہو گیا تھا، اب آپ اسے پی سکتی ہیں۔ جگ لیتے ہوئے بیگم اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے، کیا آپ جگ لے کر ہر خیمے میں جا رہے ہیں یا صرف ہمارے خیمے میں؟ اس سے پہلے کہ البائی جواب دیتا، یوسف خیمے میں داخل ہوتا ہے تو البائی شب بخیر بول کر چلا جاتا ہے۔ یوسف پوچھتا ہے، بہن کیا ہوا؟ البائی اس وقت یہاں کیوں آیا تھا؟ بیگم کہتی ہے، کچھ اہم نہیں، وہ بس پانی دینے آیا تھا۔ کرج حصار قلعے میں اورحان بران ہولوفرا اور سپاہیوں کے ساتھ ایک کمرے میں جا گھستا ہے اور دروازہ بند کرنے لگتا ہے۔ اس لیے میں التوگا بھی دروازے کے باہر پہنچتا ہے اور اس کے حکم پر سپاہی دروازہ کھولنے لگ جاتے ہیں۔ دروازے کے پیچھے رکاوٹیں لگاتے ہوئے اورحان ہولوفرا سے کہتا ہے، تخت کے پیچھے ایک سرنگ ہے، وہاں سے نکل جاؤ ہولوفرا۔ تو ہولوفرا کہتی ہے، نہیں میں نہیں جاؤں گی، تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اورحان غصے سے کہتا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ ہولوفرا پھر سے کہتی ہے، میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گی۔ اورحان اسے پکڑ کر خفیہ راستے کی جانب لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ہولوفرا مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تم جا کر میرے بابا کو سب کچھ بتاؤ گی جو کچھ یہاں ہوا ہے، یہ سرنگ تمہیں کارتالینی کے علاقے تک لے جائے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہولوفرا کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ بران کہتا ہے، شہزادے ہم مزید ٹھہر نہیں سکتے۔ تو اورحان راستہ بند کرتے ہوئے کہتا ہے، آنے دو انہیں۔ سپاہی جیسے ہی پیچھے ہٹتے ہیں منگول اندر داخل ہوتے ہوئے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، مگر بران کے چھوڑے ہوئے تیر انہیں جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ اورحان بھی ان کا مقابلہ شروع کر دیتا ہے۔ تیر برستے دیکھ کر التوگا ایک طرف چھپ جاتا ہے
اور کہتا ہے تمہاری جسارت کو اپنی تلوار سے توڑوں گا اورحان۔ جواب میں اورحان کہتا ہے جہاں تک میری تلوار کی جسارت کا تعلق ہے تو وہ تمہارے سر کے ساتھ ساتھ تمہاری بے باکی کو بھی کاٹ ڈالے گی۔ التوگا کہتا ہے اورحان جب تم میرے ہاتھ میں آؤ گے تو تم رحم کی بھیک مانگو گے۔ آس پاس موجود سپاہیوں کو مارنے کے بعد اورحان کہتا ہے اب تمہاری باری ہے التوگا۔ التوگا کے کہنے پر منگول قیدی سپاہیوں کو لے کر آتے ہیں اور التوگا سامنے آتے ہوئے کہتا ہے آخری 2 آدمی تمہارے محل میں رہ گئے ہیں، شکر کرو کیونکہ اولوگان تم دونوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ سپاہیوں ان کے ہتھیار لے لو۔ اپنے سپاہیوں کو مشکل میں دیکھ کر اورحان اور بران ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور التوگا کہتا ہے آہ جیر کتائے جو اپنا دماغ کھو بیٹھا، ان ترکوں کو دیکھو جن سے تم نے منگولوں سے منہ پھیر کر بیعت کی تھی۔ یہ کہتے ساتھ وہ قیدی سپاہیوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر اورحان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے تمہاری تلواریں جن کا خون بہایا، تم ان تمام معصوموں اور شہیدوں کے خون کا حساب دو گے۔ التوگا سپاہیوں سے کہتا ہے اس لمبے منہ والے بیکار آدمی کو زندان میں پھینک دو، اولوگان خود اس سے حساب لے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ان دونوں کو لے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں الجن جیرکتائی سے کہتی ہے کیا تمہارا کیا مطلب ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے؟ کیا میں تمہاری خاتون نہیں ہوں؟ کیا کوئی مرد اپنی خاتون سے ایسی چیز چھپاتا ہے؟ تو جیرکتائی کہتا ہے میں آپ کو نہیں بتا سکا خاتون، میں نہیں بتا سکا، میں نے کسی کو نہیں بتایا، مجھے کیسے معلوم ہوتا کہ ایک دن وہ سرحد پر پہنچ جائیں گے، اس لیے میں غازی بھی پانی لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ الجن جیرکتائی سے پوچھتی ہے تمہارے بھائی کا کیا نام ہے؟ جیرکتائی کہتا ہے التوگا، میں اس کی نظر میں غدار ہوں، وہ میرا دشمن ہے۔ غازی ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے اور الجن کہتی ہے کیا بھائی اپنے بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، جب آپ اسے دیکھیں گے تو وہ آپ سے بات کرے گا۔ اس لیے میں جیرکتائی کی نظر غازی پہ پڑتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ غازی آگے بڑھتے ہوئے پوچھتا ہے کیا میرا کوئی چچا بھی ہے؟ کیا وہ بھی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہے بابا؟ الجن غصے سے کہتی ہے کیا ہم نے تمہیں دروازے کے پیچھے چھپ کر باتیں سننے کی عادت ڈالی ہے؟ غازی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جیرکتائی سے پوچھتا ہے بابا وہ کس کی طرح لگتا ہے؟ جواب میں جیرکتائی کہتا ہے بیٹا بہت وقت ہو گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کس کی طرح لگتا ہے۔ غازی پوچھتا ہے کیا وہ آپ کی طرح مضبوط ہے؟ تو الجن غصے سے کہتی ہے ارے چھوڑو یہ باتیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، دیکھو دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے، تمہارے علاوہ اور کس کو دوں؟ تو جیرکتائی کہتا ہے میری خاتون مجھے دے دو تاکہ غازی بڑا یا مضبوط نہ ہو۔ وہ دونوں غازی کی توجہ ہٹانے کے لیے اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ لڑتے لڑتے جیرکتائی اسے گلے لگا لیتا ہے۔ کرج حصار قلعے میں منگول اورحان اور بران کو زندان میں ڈال دیتے ہیں۔ زور آزمائی کرنے پر وہ اورحان کو خوب مارتے ہیں اور اسے باندھ دیتے ہیں۔ التوگا اورحان سے کہتا ہے بران اور تم میرے ہاتھ میں ہو، تم اور بران میرے ہاتھ میں ہو، میں تمہیں ایک ایک کر کے مار ڈالوں گا۔ اورحان کہتا ہے تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، ہم تمہیں اسی طرح فنا کر دیں گے جس طرح ہم نے تم سے پہلے آنے والوں کے ساتھ کیا۔ یہ کہتے ساتھ وہ التوگا پہ تھوک دیتا ہے تو التوگا کہتا ہے اگر یہ میرے عظیم رہنما اولوگان کا حکم نہ ہوتا تو اب تک تمہاری سانسیں ختم ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں، میں تم سے موت کی بھیک منگواؤں گا اورحان۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کوڑے سے اورحان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر دوسرے زندان میں موجود بران کہتا ہے بد نسل کتے میرے پاس آؤ۔ التوگا مسلسل اورحان کو مارتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو